الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے باب صفات الصلاۃ، نماز کی صفت، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تعوذ، تکبیر تحریمہ بھی ہو گیا، ثنا دعائے استفتاح بھی ہو گیا۔ اب قرأت اور ثنا دعائے استفتاح کے درمیان جو ہم تعوذ پڑھتے ہیں، شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی چند باتیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن جی میں فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن جیت کی تلاوت شروع کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود کے شر سے۔ اب یہ جو سورۃ فاتحہ ہے یہ بھی قرآن مجید ہے، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھے جانے والی ہیں، والقرآن العظیم، اور اس کو قرآن عظیم بھی کہا ہے، اور فاتحہ کا اور اس کے علاوہ بہت سے نام ہیں جو سورۃ فاتحہ کے ہم انشاءاللہ تعالی جب اس کی باری آئے گی تب بتائے جائیں گے۔ تو قرآن مجید میں کہ جب تم قراءت شروع کرو تو نماز جہری ہو یا سری ہو، جب ہم نے قراءت شروع کرنی ہے تو یہ لازمی ہے کہ ہم اس سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ پہلی رکعت جو نماز کی ہے اس میں تو ہم نے لازمی پڑھنا ہے، باقی رکعتوں میں اگر پڑھ لیں تو مستحب ہے، ثواب ہے، نہ پڑھیں تو اس کے یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی، لیکن اگر پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، تو انشاءاللہ تعالی سنت پر عمل کرنے پر انشاءاللہ تعالی ثواب لازمی ملے گا۔ تو خیر چھوڑنے والی بات نہیں ہے، اس میں چھوٹا سا جملہ ہے تو پڑھ لینا بہتر ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں کہیں پر بھی اس کا مکمل جملہ نہیں ملتا، کیونکہ کئی مرتبہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جس کے بارے میں قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے لیکن اس کا طریقہ کار نہیں بتایا، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن مجید میں طریقہ کار بتایا لیکن حکم احادیث میں دیا گیا۔ تو اسی طرح تعوذ یعنی شیطان سے پناہ مانگنا، شیطان کے شر سے پناہ مانگنا، تو اس میں قرآن مجید میں مکمل ایک جملہ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ کہیں پہ اعوذ باللہ ہے، کہیں پہ من الشیطان الرجیم ہے، تو کہیں پہ سمیع العلیم من الشیطان، یعنی کہ مختلف جو جملوں کے لفظ ہیں وہ کہیں پر آئے ہیں لیکن مکمل جملہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک جگہ ہے جہاں پر فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ آتا ہے، ادھر بھی مکمل اعوذ باللہ نہیں آتا۔ تو اگر ہم یہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کہاں پہ ملے گا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں ملے گا۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت پڑھتے ہیں، اس میں آپ نے کئی مرتبہ یہ پڑھا ہوگا
کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو کئی مرتبہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، لیکن احادیث پر عمل نہیں کرتے۔ کہتے ہیں سب کچھ قرآن میں لکھا ہے تو حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کئی مرتبہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو احادیث پڑھتے ہیں لیکن قرآن مجید نہیں پڑھتے۔ ایسے لوگ ہیں، یہ نہیں کہ ہم سوچیں کہ ایسے لوگ نہیں ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ان میں سے ایک چیز پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے گیا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی تم چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ترکتم فیکم امرین، میں تم میں دو حکم یعنی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ اگر تم ان میں سے ایک چیز کو بھی چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اسی لیے جب بھی ہمیں کوئی چیز چاہیے قرآن مجید میں نہیں ہے تو ہم احادیث میں ڈھونڈ سکتے ہیں، جو احادیث میں نہیں ہے وہ قرآن مجید سے مل جائے گی۔ جس طرح آپ نماز کا دیکھ لیں کہ نماز کے بارے میں حکم قرآن مجید میں ہے لیکن طریقہ نہیں ہے، تو حج کا وہ قرآن مجید میں ہے، کچھ طریقہ اس کا قرآن مجید میں ہے اور کچھ طریقہ اس کا احادیث میں ہے۔ تو اسی لیے جب تک ہم دونوں چیزوں پر عمل نہیں کریں گے تو ہم مکمل نہیں ہو سکتے، یا مکمل دین اسلام میں ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ ہم مکمل جملہ کہاں پہ ڈھونڈ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد اور یہ دعائے استفتاح اور ثنا پڑھنے کے بعد جب آپ تعوذ پڑھتے تھے تو آپ یہ الفاظ کیا کرتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفثہ، یہ الفاظ بھی آتے ہیں۔ اور یہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 775 میں۔ اور اسی طرح کے دو الفاظ اور آتے ہیں جو جملے، جو خالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی آتا ہے اور خالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بھی آتا ہے، یہ ہم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جملے جس طرح میں نے کہا کہ قرآن جن میں مکمل نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے الفاظ میں ہیں لیکن مکمل نہیں، تو اسی لیے کوشش کرے کہ جب بھی قرآن پڑھیں تو ساتھ احادیث بھی پڑھیں، احادیث پڑھیں تو لازمی ساتھ قرآن جی بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔